کہ جب آپ معاف کرنے کی یہاں بات ہوئی ہے تو پھر معذرت کرنے میں بھی ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. معاف کرنا بھی چاہیے، اور اگر اپنے سے غلطی ہو جائے تو معذرت بھی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک وکل ما یعتذر منہ، پہلے تو کوشش کرو کہ جس بات سے یا جس کلام سے یا جس فعل سے تمہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے وہ کام ہی نہ کرو. پہلے تو کوشش یہ کرو کہ وہ کام ہی نہ کرو، وہ بات ہی نہ کرو کہ جس سے بعد میں معذرت کرنی پڑے. لیکن آخر انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جذبات کی روح میں بہہ کے بول پڑتا ہے، کچھ کہہ بیٹھتا ہے، کچھ کر بیٹھتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ معذرت کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور یہاں نوٹ کیجئے گا، ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم معذرت کرنے کو اپنی بہت بڑی توہین سمجھتے ہیں، اپنی بہت بڑی گستاخی سمجھیں گے. لو میں معذرت کروں، اس طرح میں جھوٹا پڑ گیا، اس طرح تو میں نیچا ہو گیا، میری عزت کیا رہے گی، میرا بچے گا. سر آپ معذرت کر کے تو دیکھیے. نبی اسلام نے فرمایا کہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ رب العزت معافی مانگنے کی وجہ سے بندے کی عزت میں اور اضافہ کرتا ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو شخص اللہ کے لیے جھک جائے، تواضع کر لے، سلام میں پہل کر لے، معذرت کر لے، اللہ رب العزت اس کی عزتوں میں اور اضافہ کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ایک دن 3 صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، یہ 3 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہونے کے قریب تھے. تو ان 3 صحابہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ سخت الفاظ بول دیے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہ لگا، انہوں نے تینوں کو ڈانٹ دیا. بھئی تم کیوں کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں، تم ایسے الفاظ ان کے بارے میں کیوں بول رہے ہو، ڈانٹ دیا. اور جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہاں جملہ نوٹ کیجئے گا سر جی، نبی اسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا ابا بکر لعلک اغبظتہم، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے ان تینوں کو ناراض کر دیا ہے. اور لئن کنت اغبظتہم لقد اغبظت ربک، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے تو سمجھو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے. ابو بکر صدیق نے جب یہ الفاظ سنے تو فوراً ان تینوں کے پاس گئے اور جا کے کہا یا اخوتا اغبظتکم، کیا میں نے تم کو ناراض کر دیا ہے، کیا میں نے تمہیں ناراض تو نہیں کیا، کچھ آپ پریشانی تو نہیں ہوئی، میری بات سے تکلیف تو نہیں ہوئی. وہ آگے سے مسکرایا، نہیں جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہاں یہ سمجھ یہ بات آئی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے بندوں کو ناراض کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کیا. یہاں تک اسلام کی تعلیمات ہیں سر. یہاں معاملہ یہ ہے، نبی اسلام کی جیسے حدیث آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی سے قطع کلامی کرے، ناراض ہو. آج تو سگے بہن بھائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ سالوں سال پتہ ہی نہیں کدھر ہے، کیا ہے، کیا کوئی زندہ بھی ہے کہ نہیں زندہ. اور پھر یہ ہے کہ یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ 3 دن سے زائد جائز نہیں ہے کہ قطع کلامی کرے. اور جو 3 دن کی اجازت دی ہے نا وہ بھی صرف اس لیے کہ تھوڑی سی علیحدگی ہوگی نا، پھر دوبارہ سے محبت پیدا ہوگی. تھوڑی سی علیحدگی ہوگی نا، جو ظلم کرنے والا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں. یہ 3 دن کی اجازت اس لیے دی ہے، لیکن کہا 3 دن سے زائد نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 بھائی آ رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ ویعرض ھذا، ایک منہ موڑ کے ادھر کو مڑ جائے، ایک منہ موڑ کے ادھر کو مڑ جائے، اور ایک رک جائے، پہلے اس کو جانے دو پھر میں جاتا ہوں، تاکہ اس کی اور میری ملاقات نہ ہو جائے، سلام نہ لینی پڑ جائے. فرمایا وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، نبی اسلام نے فرمایا ان دونوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. مسلمانوں اپنا دل صاف کیجئے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. نہ آپ دیکھیں جا کے قبریں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں سے جن کے بھی ارادے تھے کہ ہم نے فلاں سے کبھی سلام نہیں لینی، فلاں کے کبھی جنازہ بھی نہیں ہم نے پڑھنا، فلاں کی کبھی شادی میں نہیں جانا، فلاں کی کبھی خوشی میں شریک نہیں ہونا، فلاں کا کبھی یہ نہیں کرنا. آج قبریں جو ہے وہ بھری پڑی ہیں، آج ان کے پاس کوئی نہیں جاتا. اس لیے یہ زندگی ہے، اس زندگی کو انجوائے کیجئے. انجوائے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ خوش رہیے اور خوش رہنے دیجئے، اور اچھے الفاظ سے پکاریے، اچھے الفاظ سے یاد کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.